حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچ بحثی میں آ گیا ہے یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا. فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا کہے، آئیں بائیں شائیں، فبہت الذی کفر. لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے اور ڈٹ کر کر رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ کیفیت. تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا. اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے بلند تر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اس پر قائم رہنا اور بڑے سے بڑا رزق لینا. آپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں. قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے. اور کیسا جواب دیا ہو، کیسا، میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کے عمل میں کہ اس سے پوچھو، ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے، تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو. آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے، حالات، قرائن کی کیا گواہی ہے. تو وہ سالم میں باقی سب ٹوٹے ہوئے، دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا. اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس کی انکار کیا ہے اس کی خدائی کا، ان کا ٹھیک ہے اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر جائے، ختم کر دو اس کو، بسم کر دو. اچھا، اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں. سورہ صافات میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا. ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں. سب ہو رہا ہے. وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے. ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی. حضرت ابراہیم کود گئے. اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے. ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے. دیکھو جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کیا کر رہے ہو، اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے. تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. پاس چراغ رکھا ہے تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی. بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی. یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب ہے، روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے. اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں. اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے. آگے چلنے سے تو عقل روکتی. عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقیناً کئی مرتبہ میں نے یہاں پہ بیان کیا ہوگا. عقل کے معنی ہے روکنے والی. یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں، کوئی سنہری رنگ کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس رومال کے اوپر،
اس کو اقال کہتے ہیں، اقال۔ یہ ان کی پرانی بدویانہ، جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، اس وقت ایک رواج ہے۔ ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد، اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے، اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں، اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبل بنا، اونٹ ہی اونٹ تھا۔